نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين آمنت بالله صدق الله يا رب العالمين يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میرے انتہائی محترم سامعین اکرام، آج ربیع الاول کی 2 تاریخ ہے اور ربیع الاول میں اہل اسلام پوری دنیا کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے متعلق منبر و محراب سے لے کر دیگر مجالس سجاتے ہیں اور آپ کا مبارک تذکرہ کرتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت قرآن کریم نے ہمیں یہ فرما دیا کہ کائنات کی ساری محبتیں وہ ایک طرف اور ان تمام محبتوں سے فائق اور اولا ارفع رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. اور یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اپنی جانوں سے بھی بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ایمان کامل کی علامت ہے. اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اپنے والدین، آباء و اجداد، نانہال، دادہال اور اپنی اولاد، بیٹے بیٹیاں، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، ان سے زیادہ جب تک محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوگی تو ایمان بھی کامل نہیں ہوگا. یہ ہمیں یاد رکھنے کی چیز ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو کسی دن یا مہینے کے ساتھ محدود کر دینا اور اس محبت کا اظہار کسی خاص وقت، خاص مہینے، خاص دن کے ساتھ اس کو مقید کر لینا، یہ شریعت مطہرہ کا مزاج نہیں ہے.
اور نہ ہی اپنے نبی سے محبت کا یہ تقاضا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر سانس میں ضروری ہے، ہر نشست و برخاست میں اس کا اظہار ضروری ہے، ہر مجلس خلوت اور جلوت میں اس کا اظہار ضروری ہے۔ آج ہمارے محراب و منبر، مجالس اور اجتماعات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کا تذکرہ زیادہ ہوتا ہے سیرت کے تذکرے پر۔ صورت کا تذکرہ یقیناً عبادت ہے، لیکن یہ سیرت کا ایک حصہ ہے۔ صورت کا تذکرہ عبادت ہے، یہ مکمل سیرت نہیں ہے۔ ہم ان مواقع پر جو عمومی معاشرے کے اندر ہے جی، میلاد کا منانا، میلاد کا تذکرہ، تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ میلاد کا کوئی بھی منکر نہیں ہو سکتا، چاہے وہ انکار کرنا چاہے بھی تو نہیں انکار کر سکتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ کی ولادت ہوئی، آپ کی ولادت کا انکار تو کوئی کر ہی نہیں سکتا، اور عام انسان کی ولادت کا انکار بھی مشکل ہے۔ ولادت تو ہے، پیدا ہو گیا، یہی ولادت ہے۔ جتنے عظیم لوگ، عظیم ہستیاں دنیا میں تشریف لاتی ہیں، ان کی بھی ولادت، اور جو ایک عام انسان پیدا ہوتا ہے، پیدا تو وہ بھی ہوتا ہے، ولادت کا معنی پیدا ہونا ہے۔ پیدائش کا انکار کوئی بھی نہیں کرتا۔ رہی بات یہ کہ اس پیدائش کے وقت، اس ولادت کے وقت کو منانا کیسے ہے؟ مختلف اقوام کی بچے کے پیدائش پر اس کی خوشی منانے کے طریقے اپنے اپنے ملک کے اعتبار سے، اپنے اپنے زبان کے اعتبار سے، علاقے کے اعتبار سے، قوم اور قبیلے کے رسم و رواج کے اعتبار سے ولادت کی خوشی منائی جاتی ہے، اور اس میں کوئی حدود و قیود اسلام کے علاوہ دوسرے لوگوں کے ہاں نہیں دیکھی جاتی۔ وہ اپنے راو و رسم، اپنے علاقے کے رواج کے مطابق مناتے ہیں۔ خوشی، بچہ پیدا ہو گیا، اس کی خوشی مناتے ہیں، اور یہ آئے دن روزانہ کے طور پر لاکھوں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ ہر بندہ، ہر قوم، ہر قبیلہ اپنے بچوں کی ولادت پر خوشیاں مناتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر اس وقت کے اعتبار سے آپ کی چچاؤں نے، آپ کی پھوپھیوں نے، آپ کے خاندان نے خوشی منائی۔ تاریخ کی کتابوں میں اس خوشی کے تذکرے موجود ہیں، لیکن اس وقت مکہ مکرمہ کے اندر کسی کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ جو بچہ پیدا ہونے والا ہے یہ محمد بن عبداللہ ہیں
یا یہ محمد الرسول اللہ ہے، جتنی بھی خوشی منائی گئی وہ محمد بن عبداللہ کے عنوان سے خوشی منائی گئی۔ ابو لہب نے خوشی منائی، ابو جہل نے منائی، حضرت حمزہ نے منائی، حضرت عباس نے منائی، حضرت ابو طالب نے منائی، حضرت صفیہ نے منائی۔ آپ کے قریب رشتہ دار جس کے ساتھ کوئی بھی رشتہ لگتا تھا وہ آپ کی ولادت پر خوش ہوا، اس حیثیت سے کہ محمد یہ ہمارے بھائی عبداللہ کے بیٹے ہیں اور وہ فوت ہو چکے ہیں، اور یہ بچہ پیدا ہوا یتیم، تو اس کی خوشی میں انہوں نے اپنے اپنے طور پر بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ یہ ایک علاقائی، ایک قوم کا طریقہ تھا، انہوں نے خوشی منائی۔ یہ تھی جسمانی ولادت جس کی خوشی انہوں نے اپنے طور طریقے سے منائی۔ تو ولادت کا نہ ابو لہب منکر ہوا، نہ ابو جہل منکر ہوا، نہ کوئی انکار کر سکتا ہے۔ ولادت کا منکر کوئی بھی نہیں ہے۔ معاشرے میں یہ پھیلایا جاتا ہے کہ جی وہ لوگ ولادت کے منکر ہیں، میلاد کے منکر ہیں۔ بھائی میلاد کا، ولادت کا، بچے کے پیدا ہونے کا کوئی منکر ہو ہی نہیں سکتا۔ بات یہ ہوتی ہے کہ یہ جسمانی ولادت جس کا کوئی منکر نہیں ہو سکتا، اس ولادت کو منانے کا طریقہ وہ کیا ہے؟ کیا اسلام نے بچے کی ولادت کو منانے کے کوئی حدود اور قیود رکھے ہیں؟ کوئی اس کے لیے اسلام نے ہدایات دی ہیں؟ تو چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر جب نبوت کا تاج رکھا گیا، آپ کو احکام دیے گئے، تو آپ نے پھر اس جس طرح اور احکام آئے، اس ولادت پر خوشی منانے کے بھی حدود اور قیود مقرر فرما دیے۔ اب ہماری ولادت منانے کا طریقہ وہ نہیں ہوگا جو ہندوؤں کا ہے، ہماری ولادت منانے کا طریقہ وہ نہیں ہوگا جو عیسائیوں کے ہاں ہے، ہماری ولادت کو منانے کا طریقہ وہ نہیں ہوگا جو یہودیت میں ہے، جو نصرانیت میں ہے، اور جو خدا کو اور خدا کے انبیاء کو نہ ماننے والوں کا جو طریقہ ہے۔ اب وہ طریقہ نہیں ہوگا۔ ولادت کو منانے کا کسی بچے یا بچی کے عظیم المرتبت کسی ہستی کا طریقہ یا ایک عام غریب بچے کی ولادت کا طریقہ منانے کا، وہ ہم مسلمان اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی ہدایات کے مطابق منائیں گے۔ جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات حسنین کی ولادت پر جو انداز اختیار فرمایا، صحابہ اکرام نے جو اپنے بچوں کی ولادت منانے کا جو انداز اختیار فرمایا، ہم وہی انداز اختیار کریں گے تو ہم اپنے نبی محترم مکرم محتشم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں گے۔ اور اگر ہم اس طریقے سے ہٹ کر ولادت منائیں، چاہے وہ انبیاء کی ولادت ہو، چاہے وہ اولیاء کی ولادت ہو، چاہے وہ ایک عام گھر میں پیدا ہونے والے بچے کی ولادت ہو، اگر اس طریقے سے ولادت منانے کا طریقہ ہٹا ہوا ہوگا تو وہ ہم اپنے نبی کو دکھ پہنچائیں گے۔ میری تمام امت مسلمہ کے خواتین و حضرات سے ہاتھ جوڑ کر درخواست ہے کہ ولادت
کا منکر کوئی بھی نہیں اور کسی کی ولادت کا منکر کوئی نہیں۔ ولادت کے منانے کا طریقہ اس پر مصلحین، علماء، اولیاء، اتقیاء، پیران اعظام، مصلحین اس کا طریقہ بتاتے ہیں کہ منانے کا طریقہ کیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ولادت تو حضور کی ولادت کو منانا شروع کریں اور وہ منانے کا طریقہ ہم غیروں کا اپنا لیں۔ اب یہاں عموماً جو امت کے اندر پھیلی ہوئی یہ چیز ہے کہ ولادت منا رہے، ڈیک چل رہا ہے گاڑی پر اور اس ڈیک پہ نعت پڑھنے والا وہ کہیں بیٹھا ہوا ہے، وہ اپنی آرام کی نیند سو رہا ہے اور وہ سم کے اندر بھری ہوئی ہیں چیزیں اور وہ اس ڈیک کے اندر لگائی ہوئی ہیں، مسجد کے سامنے سے گزر رہے ہیں، نماز کا وقت ہے اور مسجد کے سامنے وہ ڈیک چل رہا ہے اور فل آواز سے چل رہا ہے، 2-4 بندے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ٹرک گھوم رہا ہے پوری گلیوں میں، سڑکوں میں، روڈوں میں۔ کیا ہو رہا ہے جی؟ یہ ولادت منائی جا رہی ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کر درخواست کروں گا کہ کیا ٹیبل کارڈ یا ڈیگ میں وہ کارڈ لگا کر اس کو اونچے بجاتے رہنا، اور جس نے پڑھا ہے پتہ نہیں 2 سال پہلے اس نے وہ کلام پڑھا، 4 سال پہلے پڑھا، مہینہ پہلے پڑھا، وہ آرام سے اپنے یہاں سکون سے کھا پی رہا ہے، سو رہا ہے، اور اس کے کلام کو عین نماز کے وقت میں، آرام کے وقت میں، گلی کوچوں میں اس آواز کو ڈیگ پر چلایا جا رہا ہے۔ یہ کیا یہ ولادت منانے کا طریقہ؟ علماء سے پوچھیں، آخر یہ دینی معاملہ ہے، اس کو آپ علماء سے کیوں نہیں پوچھ رہے؟ ہر مسلک کا عالم، معتبر عالم موجود ہیں ہمارے کراچی کے اندر۔ مفتی منیب الرحمان صاحب، ان سے پوچھیں، مفتی اکمل صاحب، ان سے پوچھیں، دیگر حضرات جو معتبر عالم ہیں کہ کیا یہ طریقہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والا طریقہ ہے؟ میں ان علماء کا نام اس لیے نہیں لیتا کہ جن کا نام سن کر وہ کہیں گے یہ تو ولادت کے ہی منکر ہیں، حالانکہ ولادت کا منکر کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کو منانے کا جو طریقہ ہے وہ امت کو بتاتے ہیں کہ یہ منانے کا طریقہ کیا ہے۔ اس کو منانے کا طریقہ، ایک تو میں نے عرض کیا کہ اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، کوئی مہینہ، سال، دن مقرر نہیں ہے۔ حضور کی ولادت، حضور کی تشریف آوری اصل تو روحانی ہے۔ وہی نازل ہونے کے بعد، نبوت ملنے کے بعد اصل تو آپ کی یہ روحانی ولادت جو ہے یہ اصل ہے جس کو منانا ہے، اور اس کو منانے کا طریقہ تہجد میں اٹھنا ہوگا۔ میرے محبوب کے پاؤں پر ورم آیا، ہمیں اپنے پاؤں پر ورم اگر نہیں لا سکتے کم سے کم تہجد کا اہتمام تو کر سکتے۔ نمازوں کی پابندی، اللہ کے نبی نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ یہ نعت پڑھنے والا اور سننے والے تدبر اور غور سے اگر فکر کر لیں کہ ہم نمازوں کی پابندی کتنے کرتے ہیں جس سے ہمارے محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی، اگر ہم یہ جائزہ لے لیں کہ چلیں پورا سال نہیں، اسی 12 دن کے اندر ہم نے قرآن کریم کتنا پڑھا، ہم نے بیٹھ کر جم کر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک کا ورد کتنے ہزار کتنے لاکھ مرتبہ کیا۔ اصل طریقہ منانے کا وہ اعمال جو ہمارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے وہ ہم نے کتنے ادا کیے۔ منانے کے طریقے میں تو
علماء کہتے ہیں کہ یوں مناؤ، لیکن انکار تو کوئی بھی نہیں کرتا، غیر مسلم بھی نہیں کرتے۔ خصوصاً ہمارے نبی جن رواجات کو پاؤں تلے روندنے کا فرما کر گئے، اگر ہم دوسروں کے طریقوں پر منائیں گے تو کیا اس وقت پاؤں میں گھنگرو باندھے ہوئے مسجدوں کے اندر دھمال چل رہی ہے، داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، دھمال بھی ہو رہی ہے، اور عجیب عجیب اس کے اہتمام کیے جا رہے ہیں، کیا یہ ولادت منانے کا طریقہ ہے؟ اگر نہیں ہے تو ان لوگوں کو سمجھانا محبت سے، پیار سے، کہ اسلام میں ایسی ولادت کے منانے کا کوئی بھی ذرہ برابر بھی اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آئیے ولادت مناتے ہیں۔ ہمارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیر کو روزہ رکھتے تھے، ہم ہر پیر کو روزہ رکھیں۔ ہمارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کو روزہ رکھتے تھے، ہم روزہ رکھیں۔ ہمارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایام بیض چاند کی 13، 14، 15 کو روزہ رکھتے تھے، ہم بھی روزہ رکھیں۔ ہمارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم کثرت سے درود پڑھیں کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ جو میرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو میرے قرب کے لیے ضروری ہے کہ وہ مجھ پر درود پاک کا ورد کرے۔ یہ میں نے اپنے ذہن میں بٹھایا کہ جس طرح درود میں پڑھتا ہوں، سلام میں پڑھتا ہوں، ایسے کوئی پڑھتا ہے تو وہ حضور سے محبت کرنے والا ہے، اور جس طرح میں چاہتا ہوں وہ اس طرح نہیں کرتا تو وہ حضور سے محبت کرنے والا نہیں ہے۔ یہ میرا کلیہ ہے، یہ میری اختراع ہے۔ ہم نے اللہ کے محبوب کی محبت کو آپ ہی کے بتلائے ہوئے طریقے سے ادا کرنا ہے، تو پھر وہ محبت ہوگی۔ یہ ربیع الاول، یہ مہینہ جس میں ہمارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اس ولادت ظاہری کا تذکرہ غالب آ گیا کہ ہمارے محبوب کی زلفیں ایسی تھیں، چہرہ مبارک ایسا تھا، قد مبارک ایسا تھا، ہمارے نبی کی یہ چیز ایسی تھی۔ بہت اچھی بات ہے، ہمارے نبی ظاہراً بھی کامل تھے، لیکن یہ ظاہری کمال کے ساتھ ساتھ ہمارے نبی نے جو روحانی کمالات ہمیں دیے ہیں ان کا تذکرہ معدوم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور خصوصاً وہ لوگ کہ جو اسٹیجوں پر 40-50 ہزار کا سوٹ بوٹ کر کے آتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم ہی زیادہ حضور سے محبت کرنے والے ہیں، معاف کیجئے گا، وہ جس کے بدن پر پیوند لگے ہوئے کپڑے ہیں اور وہ درود شریف صبح و شام پڑھتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، 5 وقت کی نماز کی ادائیگی کرتا ہے، اپنے ماں باپ کا ادب کرتا ہے، اپنے بچوں کو رزق حلال کھلاتا ہے، اپنی نوکری کے وقت میں پورا وقت اپنے سیٹھ کو دیتا ہے، اور تاجر ہے تو پوری دیانتداری سے تجارت کرتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ قیمتی جوتے، قیمتی لباس، قیمتی ٹوپی اور عمامہ پہننے والے سے زیادہ وہ اللہ کے نبی کے قریب ہوگا۔ اللہ ہمیں انہی اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے پیارے حبیب کی شفاعت ہمیں عطا فرمائے۔